بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری ہے، اور آپ کی سیرت ایک بحر زخار ہے، ایک ایسا سمندر، اتھاہ سمندر جس کی گہرائی اور وسعت ایسی ہے جسے ہم کتابوں میں، لفظوں میں سمیٹ ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسا موضوع ہے کہ پوری تاریخ میں ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی موضوع پر کتابیں لکھی گئی، تحقیقات کی گئیں، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ محدثین نے حدیث کی جو کتابیں لکھی، قرآن کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ام المومنین نے فرمایا۔ قرآن اور قرآن کی تفسیر جہاں اللہ کا کلام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقریرات پر مشتمل ہے، سیرت سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم ڈاکٹر عبدالحلیم اویس کے چند اقتباسات میں اگلے ایک دو درس میں جانیں گے۔ فی الحال ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تاریخ میں آپ کے اخلاق کی جو وسعت ہے اور اخلاق کی مختلف اقدار ہیں، وہ اپنے اعلیٰ مقام اور معیار پر نظر آتی ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایسی جامعیت ہے جو دنیا کی انسانی تاریخ کی کسی اور شخصیت میں اس طرح متوازن اور اجتماعی طور پر، اکٹھا طور پر، مجموعی طور پر ملتی نہیں ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پچھلے درس میں کچھ باتیں ہوئی تھی، اب چند اقدار کا تذکرہ۔ آپ قوت اور اختیار مل جانے کے بعد یا غیظ و غضب اور جھگڑے کے وقت معاف کر دینے کے قائل تھے، اور آپ کی یہ خوبی، یہ صفت اتنی اعلیٰ، اتنی زبردست ہے کہ آپ پوری زندگی میں اس صفت کا جو احاطہ آپ نے کیا ہے کسی اور شخصیت میں نہیں پائیں گے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں دیکھیے لوگوں نے آپ کو کتنا ستایا، کیسی کیسی ایذائیں دی، جسمانی تکلیفیں، اذیتیں اپنی جگہ، نفسیاتی، ذہنی، ہر طرح کی تکلیف آپ کو پہنچائی گئی۔ آپ ہی کو نہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے صحابہ کرام، صحابیات جو اول سابقون الاولون کہلاتے ہیں اصطلاح میں، اول جو مسلمان ہوئے، ان کو کیسے کیسے ستایا گیا، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو کس طرح ستایا گیا۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی معاف کر دینے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتہائی پسندیدہ اور سب سے قریبی ساتھی۔ ایک روایت میں ہے کہ مسند احمد وغیرہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، آپ تعجب سے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ جب اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنے میں کچھ زیادتی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرے خفا ہوئے اور آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق پیچھے پہنچے اور کہا، اللہ کے رسول، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں بیٹھے رہے اور خاموش رہے، اور جب میں نے اس کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اور وہ تم کو کہہ رہا تھا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کا جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ اے ابوبکر، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک اس میں سے حق ہے، کوئی بھی ظلم نہ ہو، مگر یہ کہ
اگر اس کے بارے میں کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے اسے معاف کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس شخص کو ضرور غلبہ عزت کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص ایسا ہو جو سوال کرنے کا، بخشش اور صدقہ و خیرات کا دروازہ کھولتا ہے، ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے اور اس کے اجر و ثواب میں زیادتی کرتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص ایسا ہے جو سوال کرنے کا، مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے جس سے وہ کثرت چاہتا ہے۔ اوپر والے جملے میں ایک تعبیر رہ گئی کہ کوئی بھی شخص اگر صدقہ و خیرات کا دروازہ کھولتا ہے جس سے اس کا مقصد صلہ رحمی جوڑنا اور حقوق کی ادائیگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کثرت سے نوازتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے، مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے جس سے اس کا مقصد مال میں زیادتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قلت میں زیادتی کر دیتا ہے، یعنی اس کو محروم کرتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایسے اور بھی بیسیوں ارشادات نقل کیے جا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کا یہ ارشاد، المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم، کہ دو گالی گلوچ کرنے والے، آپس میں جھگڑنے والے جو کچھ بھی کہتے ہیں تو اس کا وبال، اس کی سزا، گناہ شروعات کرنے والے پر ہوتا ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے، جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کر جائے۔ یعنی اگر جواب دینے والا، جس نے پہل کی ہے، اس کے مقابلے والا اگر آگے بڑھ جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جانا، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر آپ کو جواب دینا بھی ہے تو اینٹ کا جواب اینٹ ہی سے دیجیے۔ آپ پتھر سے جواب دینے لگیں گے تو حد سے تجاوز کر گئے۔ اب جب حد سے تجاوز کر گئے تو آپ بھی گناہ میں مقابل کے برابر کے ہو گئے یا اس میں شریک ہو گئے۔ جب تک آپ مظلوم ہیں اور آپ نے اپنے حق کے متعلق مواخذہ کیا، اس وقت تک تو آپ برابر کے ہیں اور ظالم کے اوپر وبال آئے گا۔ لیکن جو ہی آپ نے زیادتی کی تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں گناہ درج ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے معاف کر دیا تو قرآن کی بہت ساری آیتیں بھی کہتی ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ آپ معاف کر دیے جائیں گے، آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص اللہ کے نزدیک وہ ہے جو انتہائی جھگڑالو اور لڑاکو ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے، یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو شخص جھگڑے لڑائی کے معاملے پہ نرمی اور معافی سے کام لیتا ہے، رب العالمین کے یہاں وہ پسندیدہ شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی وہ پسندیدہ شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اخلاق دیکھیے کہ فتح مکہ جب ہوا تو آپ نے عام اعلان کیا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ مامون ہے، محفوظ ہے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا جائے گا۔ جو فلاں کے گھر میں داخل ہوا وہ مامون ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار مکہ کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے آپ کو بڑا ستایا تھا مکی زندگی میں، جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ کے سامنے ان کی ایسی حیثیت تھی کہ اگر آپ معمولی سا اشارہ فرماتے تو کسی کا سر اس کے دھڑ پر موجود نہیں رہتا، گردن کاٹ دی جاتی۔ لیکن مشہور روایت ہے کہ آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، تو آپ نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ کرم والے بھائی ہیں، باعزت اور نیکی کرنے والے اور اچھے نیک انسان کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی توقع رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، تم سب آزاد ہو، اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جن لوگوں کو معاف کیا تھا، یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو اب تک آپ کے مخالفین تھے، ستایا کرتے تھے، اور مکی زندگی میں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ آپ کو شدید ایذائیں دینے والے لوگ جو آپ کے قابو میں آئے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ طائف میں آپ کو بڑی ایذائیں دی لوگوں نے، فرشتے کی طرف فرشتہ بھیجا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ چاہیں آپ اگر حکم دیں تو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ان کو پیس دیا جائے، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ یہ علم نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ ان کے آنے والی نسل ایسی ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معافی، نرمی، اور اسی میں ملا لیں آپ کی بردباری اور آپ کی رحمت کا پہلو جو آگے ہمیں الگ سے بیان کرنا ہے،
تو غور کرنے کی بات ہے کہ اس نبی کو آج کے زمانے میں تشہیری قوتیں اعدائے اسلام اس الزام سے متہم کرتے ہیں کہ آپ انتہا پسندی کی تعلیم کے حامل ہیں، اور میڈیا نے، لوگوں نے اس کو اتنا عام کیا کہ لفظ جہاد اور اسلام کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم اب اسے سنتے ہیں تو ان کے ذہن و دماغ میں شدت پسندی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ میڈیا کا کام ہے، ہاں، یہ ایک مخالف منفی پروپیگنڈا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے مخالفت میں ایسے ہی جھوٹ کو عام کیا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس سے پہلے اور باتیں کہی جاتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جان رہے ہیں، دنیا کا ہر منصف انسان جو آپ کے بارے میں جانتا پڑھتا ہے وہ مانتا ہے کہ آپ ان دنیا کے انتہائی ذہین انسان تھے، ذہین ترین، انتہائی زیرک، ہاں، انتہائی اعلیٰ دماغ کے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے آپ کو نعوذ باللہ مجنون کہا، دیوانہ کہا، شاعر کہا، کاہن کہا۔ اس قسم کے الزامات سے مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو آپ سے دور کرنا، آپ کی دعوت سے متنفر کرنا۔ اور یہ باطل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ حق کے خلاف، چونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دنوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ڈنمارک وغیرہ میں کچھ کارٹون بنے، خاکے بنائے گئے، اور اس کو یہ اس معنی میں کہ آپ انتہا پسندی کے حامل ہیں، آپ کی تعلیمات، اور اس کے رد عمل میں پوری دنیا میں جو ہنگامہ مچا، تو نتیجتاً ڈینش لینگویج میں، ڈینش زبان میں سیرت کی کتاب ڈنمارک پہنچائی گئی، اور رپورٹیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے چند مہینوں کے بعد ہی ڈنمارک کے بہت سارے لوگ، ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ گویا مخالفین جو منفی تشہیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے یہ خیر کا پہلو نکالتا ہے اور ذریعہ بنا دیتا ہے کہ دنیا کے ایک ایک گھر میں، دنیا کے کسی بھی خطے اور گوشے کا گھر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے پیغام کا گویا نام وہاں تک پہنچ جائے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ آپ کا یہ کردار نظر آئے گا کہ غصے ہی میں نہیں بلکہ اپنے انتہائی شدید مخالفین کو، جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائی تھی، جب وہ رجوع کرتے ہیں، قابو میں آتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت فراخ دلی کے ساتھ انہیں معاف کر دیا۔ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اللہ کے دین کے لیے آپ انتقام لیتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے۔ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ یہ معاف کر دینا، یہ آپ کی اتنی زبردست خوبی ہے جو آپ کے اخلاق کریمانہ کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی تعلیمات میں انتہا پسندی نہیں ہے، انسانیت ہے، اخلاق ہے، نرمی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کی تعلیم اور خیرخواہی کا پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، حقیقت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم خو، رحمت والا، امن کا پیغام دینے والا، قوت و اختیار مل جانے کے بعد معاف کر دینے والا پوری انسانی تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتا۔ اب دوسرا ایک پہلو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری، عاجزی اور تواضع۔ قرآن کا حکم ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول سے کہا کہ اپنے بازو کو مومنین کے لیے آپ پست کیجئے، یعنی آپ نرم روی اور ملائمت اختیار کیجئے۔ حضرت انس کا حضرت اسود بن یزید نخعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ کانا یکون فی محنت اہلہ، محنہ کا معنی لوگوں نے کیا اے فی حوائج اہلہ و خدمتہم، یعنی گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے، ان کی خدمت کرنے، یعنی گھر کے کاموں میں آپ مشغول رہا کرتے تھے جب تک گھر میں ہوتے تھے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آتا، يَتَوَضَّأُ وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ وضو فرماتے اور نماز کے لیے نکل جاتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ کی تواضع اور انکساری کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان کانت الامۃ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لونڈی، ایک کنیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتی اور آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی، فتنطلق بہ حیث شاءت،
اپنا کام کرانے کے لیے جہاں چاہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا سکتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر لے جانا چاہتی کسی کام کے لیے، اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی انکار نہیں کرتے. کتنا آپ کے اندر تواضع تھا. آج ایک آدمی اگر بڑا بننا چاہتا ہے، ہاں، کسی چھوٹی موٹی فیکٹری کا، کارخانے کا مالک ہو جائے، ادارے کا ذمہ دار بن جائے، یا کہیں کا کوئی عہدے دار بن جائے، تو وہ اس چیز کو اپنی شان کے خلاف سمجھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، دنیا کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز اللہ کے بندوں کے میں سب سے اونچے درجے والے بندے، اس کے باوجود آپ کی تواضع اور انکساری کا یہ حال ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہتے ہیں کہ ما کان شخص احب الیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی شخصیت نہیں تھی. لیکن ہاں، وکانوا اذا رأوہ لم یقوموا لہ، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، کوئی مجلس میں موجود ہیں، آپ کی آمد اگر ہوتی تو وہ لوگ صحابہ کرام آپ کی تعظیم میں کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ لما یعلمون من کراہیتہ لذلک، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے ہیں. احمد اور ترمذی کی صحیح سند سے یہ مروی روایت ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنے پر لوگ کھڑے ہوں اس سے منع کرتے تھے، آپ ناپسند کرتے تھے. یہ گویا آپ کی تواضع کو بیان کرتی ہے بات، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تعلیم بھی کہ عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ نے کہا ہے قوموا للہ قانتین، ہاں، ادب و احترام کے ساتھ، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اگر کھڑا ہونا ہے. جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اب اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جائے گا. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمد پر ہمارے یہاں ایک اجمیوں کا، غیر مسلموں کا ایک طریقہ کار ہے. ہمارے یہاں ہندو دھرم کے لوگ جو ہیں وہ بڑوں کے پیر چھوتے ہیں. کوئی گرو آ گیا تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ان کے یہاں آدر یا تعظیم اور عقیدت اور محبت کا اظہار کہلاتا ہے. لیکن اہل اسلام کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت و ادب اور احترام کے دائرے بتائے ہیں. یہ دائرے انسان کے لیے اگر ہوں تو ان کے لیے مخصوص طریقے ہیں. وہ چیزیں کسی انسان کے، کسی مخلوق کے ادب و احترام میں نہیں کی جائے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ورنہ شرک ہوگا، بڑا گناہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت کے بارے میں بار بار کہتے تھے، مختلف مقامات پر کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اللہ کے بندے کے درجے سے، دائرے سے مجھے آگے نہ بڑھانا. چنانچہ بخاری کی مشہور حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے تم اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا تھا، غلو کیا تھا. انما فانما انا عبد، میں تو بس اللہ کا ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، چنانچہ تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. ایک روایت میں آپ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے اس مقام اور مرتبے سے تم اونچا اٹھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے. لا ترفعونی، لا احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ بها، او کما قال. کتنی صاف بات ہے. اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کے ساتھ آپ کو ملانے کی کوئی کوشش کی گئی یا گمان پیدا ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ نے فوراً روکا ٹوکا اور اصلاح کی. ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ، فوراً روکا. اجعلتنی للہ ندن، نسائی کی صحیح حدیث ہے، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ ہاں، بل ماشاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے. مشیت میں اللہ کی مشیت کے ساتھ رسول کی مشیت شامل یا دخیل نہیں ہے. کتنی صاف اور واضح تعلیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو جناب توحید کی بارگاہ کو محفوظ کر رہے ہیں کہ کوئی انسان اللہ کی توحید میں کوئی خرابی کا شکار نہ ہو، وہیں اپنے مقام کے تعلق سے بھی آپ احتیاط برت رہے ہیں اور تواضع اختیار کر رہے ہیں. دنیا میں شیطان نے شخصیت پرستی اور دوسرے جو طریقے کو اختیار کر کے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا، تو وہ اس طریقے سے کہ اگر کسی انسان یا مخلوق کو لوگ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت و عقیدت سے پیش آتے ہیں، تو اسی تعظیم اور عقیدت کو شیطان نے دائرے سے بڑھا کر اللہ سے ملا دیا. اب ایک شخصیت سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، جیسے نبی سے محبت ہے، کسی نبی سے ولی سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس جائز محبت میں کچھ اضافہ کر کے ناجائز محبت بھی ملا دی شیطان نے، اور لوگ شرک میں پڑ گئے اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا. ایسا خطرہ اس امت میں سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات سے متعلق تھا.
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایسی تلقین فرمائی جس کی بنیاد پر آپ نے شرک کے دروازے اور عقیدت کی بنیاد پر آپ کی شخصیت کے بارے میں حد سے آگے بڑھنے یا غلو کرنے کے دروازوں کو بند کر دیا. ہاں آپ نے یہ تلقین کی بار بار کی کہ دیکھو پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا, سجدہ گاہ بنا لیا, تم میری قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا. اور یہاں اس ارشاد میں ایسے بیانات میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ آپ کی قبر پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی, جب آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, تو پھر آپ سے کم درجے کے دوسرے بزرگان دین, اولیاء اور صالحین, انبیاء کرام کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ جہاں توحید کی تعلیم کی ایک دم پختگی, بالکل پختگی ہے, وہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار حق بھی ہے اور آپ کا اس سلسلے میں تواضع اختیار کرنے کا اظہار بھی ہے. اسی طریقے سے نسائی کی ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے صحابہ کہتے ہیں کانا یزور الانصار, کہ آپ انصار کی زیارت کیا کرتے تھے, ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے تھے. وَيُسَلِّمُ عَلَى سِبْيَانِهِمْ, اور ان کے بچوں پر سلام کرتے. وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ, اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے. یہ آپ کی شخصیت کا انداز دیکھیے. میں پھر سے اشارہ کروں کہ آپ نے ارد گرد میں آج جو خود ساختہ بڑے لوگ ہیں, اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں, لوگوں میں شو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بڑی عظمت اور بڑائی پر ہیں, تو اس کے لیے وہ ایسی چیزوں کا اظہار کرتے ہیں جس سے لوگ انہیں بڑا سمجھیں, اور اس بڑا سمجھنے کے معاملے میں وہ چھوٹے لوگوں سے ملنا اپنی شان کے مخالف سمجھتے ہیں. حالانکہ انسان کی بڑائی اور عظمت یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے لوگوں کو حقیر نہ سمجھے, کمتر نہ سمجھے, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. ہاں, اور یہ عجیب بات ہے, جو چھوٹا اپنے آپ کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں اس کی عزت ڈالتا ہے, اور جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک بڑی عمر کا بوڑھا آدمی بھی اگر اکڑ کر چلے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عمر کے اس پڑاؤ پر چلا گیا, طاقت ہے نہیں لیکن کیسے اکڑ کر چل رہا ہے, اس کی عزت نہیں ہوتی. آگے کہہ رہے ہیں کہ مستد ابو یعلا کی ایک صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یاتی ضعفاء المسلمین, کمزور مسلمان جو ہوتے تھے ان کے پاس آپ آتے تھے, ہاں ان کی زیارت کرتے تھے, ان کے مریضوں کی عیادت کرتے تھے, ان کے جنازوں میں شرکت کرتے تھے. ہاں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں قافلہ چل رہا ہے تو کانا یتخلف فی المسیر, پیچھے ہو جاتے تھے. فیسجی ضعیف کی مدد کرتے, اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. ویردف, اور اس کے پیچھے رہتے. ہاں ویدعو لہم, اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. نبی یہ جو قائد ہوتا ہے سب کو لے کر چلتا ہے, طاقتور کے ساتھ کمزوروں کا, ان کے حالات کا لحاظ کرتا ہے. یہ صحیح ابو داؤد میں ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ کانا یکثر الذکر, آپ خوب ذکر کیا کرتے تھے. ویقل اللغو, اور لغو بہت کم کیا کرتے تھے, بلکہ آپ کے ہاں لغو تھا ہی نہیں. یطیل الصلاۃ, نماز کو لمبا کرتے. یکثر الخطبہ, خطبے کو مختصر کرتے. اور نہ وکانا لا یعنف, سختی نہیں برتتے. ولا یستکبر ان یمشی مع الارملۃ والمسکین والعبد, اور آپ اس بات سے اکڑتے نہیں تھے. ہاں یہ نہیں سوچتے تھے کہ آپ کسی بیوہ عورت کے ساتھ, کسی مسکین انسان کے ساتھ, کسی غلام کے ساتھ چلیں یہاں تک کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. نسائی کی صحیح حدیث ہے. یعنی کسی بیوہ کے ساتھ جانا, اس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے, کسی غریب مسکین کی ضرورت اور حاجت کو پوری کرنے کے لیے جانا, غلام کے کام کرنے کے لیے جانا, آپ کسر شان نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس میں پیش رہا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی ضرورت پوری کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طبرانی کی بھی ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ آپ زمین پر بیٹھتے تھے, زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے. ہاں اسی طرح بکریوں کو آپ باندھتے, ان کی نگرانی کرتے, اور اگر کوئی جو کی روٹی کی طرف کوئی غلام آپ کو دعوت دیتا تو اس کی دعوت بھی قبول کرتے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ کو اگر خوشبو کا تحفہ دیا جاتا آپ لوٹاتے نہیں تھے. بخاری میں ہے, آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ان کے پہلے شوہر سے تھی, زینب کے ساتھ کھیلتے تھے, اسے کھلاتے تھے, اس کو دل بہلاتے تھے, اور کہتے تھے یا زوینب یا زوینب, کئی مرتبہ کہتے تھے. اسی طریقے سے جابر کی روایت ہے بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق میرے پاس چل کر آئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر سے گزرے جو کھیل رہے تھے, آپ نے ان پر سلام کیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. بچوں کو آپ سلام کر رہے ہیں, خچر پر اور گدھے پر آپ سواری کر رہے ہیں, اپنے پیچھے سوار کو بٹھا رہے ہیں, مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں تو اس طرح سے تشریف فرما ہے کہ کوئی باہر کا آدمی آتا تو آپ کے بارے میں پوچھتا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. آپ کے لیے الگ سے نشست یا کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہوتی تھی مجلس میں. یہ آپ کی تواضع اور انکساری کا انتہائی واضح پیمان ہے, اظہار ہے.
اسی طرح اللہ کے نبی حضرت انس وغیرہ کہتے ہیں کہ میں 8 سال کا تھا اور تب سے آپ کی خدمت کی، لیکن کبھی آپ نے مجھے برا بھلا نہیں کہا. اگر میں نے کوئی چیز بگاڑ دی، خراب کر دی، تو آپ کے اہل و عیال میں سے کوئی اگر مجھے ڈانٹنے کی کوشش کرتا تو آپ کہتے تھے کہ اسے چھوڑ دو، جو چیز ہونا تھی وہ ہو چکی. لو قضی فإنہ لو قضی شیء کان، یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو البانی صاحب نے صحیح کہا ہے. یہ تواضع سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض مظاہر ہیں. آپ کی حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف یہ وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. آپ کا ایک ارشاد، یہ صحیح مسلم کا ہے، مسلم ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، اور جب بھی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی بندہ اگر اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا اگر مجھے بکری کے ایک کھر کی طرف بھی بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو میں اس دعوت کو یا ایک ران کی طرف یا ایک معمولی سے معمولی کھانے کی طرف بلایا جائے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. اور اگر مجھے جو ہے لو اہدی الی ذراع او قراع لقبلت، اگر بکری کا ایک کھر اور اس کے ذراع میری طرف ہدیے کے طور پر دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع کی تعلیمات، پھر آپ کا خود کا اظہار، آپ اپنے آپ کو کس طرح اللہ سے دعا کرتے تھے. تو مسند احمد کی وہ دعائیں کرب پڑھیے، لمبی دعا، صحیح حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے. آپ نے کہا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، پروردگار میں تیرا غلام ہوں، تیرے غلام کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا باندی کا اما لونڈی باندی تیری باندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماضٍ فی حکم، میرے سلسلے میں تیرا ہی فیصلہ نافذ ہوتا ہے. عدل فی قضاء، تیرا جو بھی فیصلہ میرے حق میں ہے وہ عدل پر مشتمل ہوتا ہے. دیکھیے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تواضع کی ضد تکبر ہے. اگر ہم تکبر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت اور ممانعت کی حدیثوں کو پڑھیں تو یہ قرآن اور حدیث کے اور بھی بہت سارے نصوص ہوں گے. آپ نے تکبر، فخر، گھمنڈ، انانیت کی سخت مذمت کی اور بتایا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تکبر کرنے والا ایک شخص جو ہے اکڑ کر چل رہا تھا زمین میں، اسے دھسا دیا گیا، قیامت تک وہ دھسایا جاتا رہے گا. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے تکبر ہو. اور اس طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں. یہ تواضع اور تکبر، جو تکبر کی تواضع کی ضد ہے، اس سے متعلق بعض تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم معلوم کرتے ہیں اور ایک جامع ہے. میں نے صرف سرسری طور سے ذکر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ معافی کو اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہل لوگوں سے اعراض کریں. اگر آپ سے کوئی جہالت کا برتاؤ کر رہا ہے، اپنا کام آپ نے کر دیا اور وہ جہالت پر آمادہ ہے، تو آپ ان سے اعراض کیجئے اپنا کام کرنے کے بعد. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ آپ کے اوپر ایک دبیز حاشیے والی، کنار والی چادر تھی، نجرانی چادر تھی. چنانچہ ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ کی گردن سے میں پڑی ہوئی اس چادر کو کھینچا، بہت شدت کے ساتھ کھینچا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے گلے کی طرف دیکھا کہ اس چادر کے حاشیے نے، اس کے کناروں نے آپ کی رگوں کو ٹائٹ کر دیا، سخت کر دیا، اور آپ کی رگیں ابھر آئی. اور اس شدت کی وجہ سے گویا آپ کی نسیں ابھر آئیں. اس حاشیے نے اس پر بڑا اثر ڈالا اور اس عرابی نے آپ کی چادر کو یوں کھینچ کر، جس سے آپ کے گلا بالکل تنگ ہو گیا، سختی سے چادر اس میں لپٹ گئی اور اس کے اثرات نظر آنے لگے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد، اللہ کے اس مال سے جو آپ کے پاس ہے میرے لیے حکم دو کہ مجھے دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ اس دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد آپ مسکرائے اور ہنسے. ثم ضحک. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک آدمی راستے سے، قافلے سے گزر رہا ہے اور کوئی شخص اچانک آ کے اس کے گلے کی چادر کو کھینچ رہا ہے اس طرح سے کہ گلا بالکل جو ہے تنگی کا شکار ہو جائے. یا آپ کو کوئی اس طرح سے پیش آئے تو رد عمل آپ کا کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امتیازی خصوصیت تھی جس کا توریت میں بھی ذکر ہے، ہم بعد میں شاید وہ ذکر روایت تذکرہ کریں، کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی جہالت کا برتاؤ کرتا ہے تو آپ کی علم اور بردباری میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بالکل الٹ ہوتا ہے عام انسانوں کا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی. اس بدتمیزی والے برتاؤ کے بعد آپ اس کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے آپ مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. ثم امر له بعطاء, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم دیا. متفق علیہ روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے کہا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, الحلم والانات, حلم بردباری اور سنجیدگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے تفصیل کے ساتھ کہ ایک مرتبہ کسی سفر میں لوٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جو ہے آرام کے لیے لیٹ گئے. ایک شخص آیا جو دشمنوں میں سے تھا, طاق میں لگائے ہوئے تھا, آپ کی لٹکی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. اس نے پوچھا کہ اے محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ کہا اللہ. آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ میں راشا طاری ہوا, لرزش طاری ہوئی, تلوار گر گئی, آپ نے اٹھا لیا. ہاں, اور اس کے بعد پوچھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس کو آپ کی تعریف کرنے لگا. اس نے اللہ نہیں کہا. آج ہمارے یہاں بعض خبر پرست یہی کہتے ہیں کہ اللہ نہیں رسول اللہ بچائیں گے. ہاں, اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں, بزرگوں کو پکارتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بھی تشریف لائے اور بتایا کہ یہ ایسا شخص ہے جس نے میری تلوار لے لی اور یہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی, اس کے ساتھ کوئی شدت نہیں برتی, بلکہ اسے معاف کر دیا. ہاں, اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری کے مقابلے میں آپ لیں کہ آپ کا غضب اور اس کا علاج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بتائی ہے کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء, جو کشادگی میں اور تنگی میں ہر حال میں خرچ کرتے ہیں, والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے ہیں, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ محسنین احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. ام المومنین کا بیان ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر اپنا غصہ پی لیا جبکہ وہ اسے نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا. ہاں, یہاں تک کہ اسے یہ اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے اختیار کرے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے جسے البانی صاحب نے حسن درجے کی کہا ہے. آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شدید پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے اور لمبی چوڑی مت کیجیے, زیادہ مت کیجیے تاکہ مجھے وصیت یاد رہے. تب آپ نے کہا کہ غضب نہ کرو, ہاں, ڈرو, غصہ نہ کرو. اسی طریقے سے اور بھی کئی روایتیں ہیں. ہم فی الحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اور اخلاقی اقدار اور خوبیوں کا تذکرہ کر کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم, صحیح ایمان سے نوازے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.